الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، کیا آپ رب العزت کی خوشنودی کے طلبگار ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کے طلبگار ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہوں کی معافی اور کفارہ چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے نامہ اعمال میں اضافہ چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام حاجات اور نیک تمنائیں پوری ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں؟ کیا آپ دخول جنت کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں؟ اگر آپ واقعی یہ سب چاہتے ہیں تو شوال کے 6 روزے رکھ لیجئے۔ آپ بہت سی فضیلتوں اور برکتوں کے حقدار بنیں گے اور رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نیک اور مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شوال کے 6 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے ثواب کی طرح ہے۔ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کے مانند ہے۔ اس حدیث کی شرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، یہ روزے اس کے پورے سال کے روزے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو کوئی اللہ کے یہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ اس آیت میں عموماً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام عبادات کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فرمضان ب10 اشہر و6 بشہرین۔ ترجمہ: شوال کے 6 روزوں کا پورا سال روزہ رکھنے کا اجر ملے گا، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس حساب سے رمضان کا مہینہ 10 ماہ کے قائم مقام ہوا اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے قائم مقام ہوئے تو گویا 1 سال مکمل ہو گیا۔ اس طرح پورے سال کا روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوال کے روزے رمضان کے روزوں کی فضیلت میں شامل ہیں، اسی لیے اس پر عمر بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اس کے سینے سے کدورت اور نفرت کا خاتمہ ہوگا۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں وہ چیز نہ بتاؤں جو سینے کی کدورت ختم کر دے؟ فرمایا، وہ ہر مہینے 3 دن کے روزے ہیں۔ حضرت عمرو بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک آدمی ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو یہ چاہوں گا کہ وہ کبھی بھی کچھ نہ کھائے۔ لوگوں نے عرض کیا، 2/3 ایام رکھے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی زیادہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اور آدھا رکھے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو سینے کی کدورت و کینہ کو ختم کر دے؟ وہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے ہیں۔ ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کا مہینہ ماہ رمضان اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کی کدورت دور کر دیتا ہے۔
کیونکہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جس نے پورے سال روزے رکھے تو گویا اس نے پورا سال کھانا نہیں کھایا، اور اس کے سینے اور دل کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ محترم سامعین اکرام، قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفل نماز علیحدہ رکھی جائے گی، اور اگر مکمل طریقے سے ادا نہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، دیکھو یہ میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں تو ان سے فرض کی کمی کو پورا کرو، پھر باقی اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ بندے کا اپنے رب سے قربت اور اس کی رضا اور محبت کا حصول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ شوال کے روزوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے خاطر ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور رکھے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس دن کے بدلے اسے 70 سال کے لیے جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ شوال کے روزوں کی فضیلت میں سے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے خاطر ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 100 سال دور رکھے گا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی 100 سال کی مسافت کی دوری پر کرے گا۔ شوال کے روزوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، جو شخص اللہ کے خاطر ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کے بقدر خندق بنا دے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان فاصلے کے بقدر خندق ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو محض اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دیتے ہوئے اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ آسمان زمین سے دور ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ایک دن کے نفلی روزے سے روزے دار اور جہنم کے درمیان 70 سال، 100 سال اور آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کی مسافت حائل ہو جائے تو رمضان کے روزے کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ فرض ہے۔ شوال کے روزوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ ایسا عمل ہے جو مومن کو جہنم میں جانے سے بچاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، جس طرح لڑائی کے موقع پر تم میں سے کسی کے پاس ڈھال ہوتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ شوال کے روزوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ ایسا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
انسان کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتی ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتا ہے۔ اہل و عیال اور پڑوسی وغیرہ کے بارے میں آزمائش سے مراد روز مرہ کے معاملات ہے، ان سے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں۔ شوال کے روزوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن روزے دار کی سفارش و شفاعت کرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسرے نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، بس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، اس کے متعلق میری شفاعت کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ شوال کے 6 روزے ابتدائی شوال بیچ میں یا آخر میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ ثم اتبعہ ستۃ سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی شوال میں ایک بارگی رکھے جائیں تو بہتر ہے۔ شوال کے 6 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ان کو مسلسل اور متفرق دونوں طرح رکھنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کا مطلقاً ذکر فرمایا اور اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ انہیں مسلسل رکھا جائے یا الگ الگ۔ اگر شوال کے 6 روزے الگ الگ دنوں میں رکھے تو یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم الشان مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے اور اس مہینے کی قدر کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔